الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین وأيضا قال اللہ تعالی ادخلوا فی السلم کافہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک ما قال من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی اللہ دیکھو جی اب وہ اس کو آجا روانہ کرو مولانا، اس کو روانہ کر، ادھر بیٹھا جا کر اس کو پکڑ کے لے جاؤ، ادھر لے کے جاؤ، ادھر آ کے بیٹھ. درود شریف پڑھی. دیکھو جی ابھی مولانا نے اپنی عدالت کے باوجود آپ کو ایک گہرا سبق دیا کہ ہر انسان کی ترقی اور بالخصوص صاحب ایمان کی ترقی علم میں پوشیدہ ہے. اور اللہ نے قرآن پاک میں سب سے پہلے جو رسول اللہ کو پیغام دیا وہ اقرا بسم ربک الذی تھا. حبیب پڑھیے. کسی جید عالم سے پوچھا کہ حضرت رب نے پہلا پیغام جو اپنے حبیب کو دیا وہ اقرا بسم ربک الذی تھا. حبیب پڑھیے رب کے نام پر. ادھر اللہ نے قرآن میں فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اللہ نے اپنے حبیب کو سب کچھ پڑھا کے بھیجا، کوئی کمی رکھی نہیں. جب رب نے اپنے دربار سے پڑھا کے آپ کو مبعوث فرمایا تو پھر دوبارہ یہ سوال، دوبارہ یہ ارشاد کی کیا ضرورت کہ اقرا بسم ربک الذی. تو اس محدث نے جواب دیا کہ رسول پاک تو اللہ کے دربار سے سب کچھ پڑھ کے آئے تھے. علمک ما لم تکن تعلم، قرآن کا فیصلہ. لیکن اللہ ڈائریکٹ بندوں سے کلام کرنے سے پاک ہے. رب کی ذات بے نیاز ہے. اللہ الصمد لم یلد ولم یولد اس کی ذات ہے. وہ انسانوں سے کلام نہیں کر سکتا ہے. تو اس نے اپنے حبیب کو بیچ میں وسیلہ بنایا کہ محبوب میرا خطاب تو آپ سے ہوگا مگر اس سے مراد آپ کی امت ہوگی. آپ کو پڑھے پڑھائے ہیں، آپ کو پڑھانا مقصد نہیں ہے. میں آپ سے کہوں گا اقرا تو اس سے مطلب ہے کہ آپ اپنی امت سے کہو کہ دین سمجھ میں آئے گا تو صرف علم سے ہی آئے گا. خدا کی پہچان ہوگی تو علم سے ہوگی، رسول کی پہچان ہوگی تو علم سے ہوگی. بغیر علم کے انسان نہ رب کو پہچان سکتا ہے، نہ رسول پاک کو پہچان سکتا ہے، نہ ان ہستیوں کو پہچان سکتا ہے جنہوں نے نبی پہ سب کچھ قربان کر دیا. اب آج آپ کھیت کرتے ہیں. میں نے مولانا سے کہا ہمارے ڈرائیور کو مندیاری تو بالکل کشمیر بن گیا. مولانا سخی نے کیا انقلاب پیدا کیا؟ تو کہا حضرت یہاں پانی میٹھا ہے تو آپ پہلے زمین کو ہموار کرتے ہیں، کیا تیوی کیا کہتے ہیں اس کو، تبھی دیتے ہو، تبھی دے کے زمین کو درست کرتے ہو، پھر بوائی کرتے ہو، بیج بوتے ہو، پھر اناج نکلتا ہے تو اس کے پہلو کے گھاس کو صاف کرتے ہو، پھر جا کر کے اناج آپ کا پختہ ہوتا ہے. تب بسم اللہ کر کے کٹائی شروع کرتے ہو. کٹائی شروع کرنے کے بعد اس کو محفوظ رکھتے ہو تاکہ کسی کا جانور اس کو خاک صاف نہ کر جائے. اس کے بعد تمام کھیت کی ذمہ داریوں سے آپ فارغ ہو جاتے ہیں. تب اس کو کھلیان میں، جس کو کھلا کیا کہتے ہو، اس میں لے جاتے ہو. پھر بیلوں سے یا مشین سے اس کو صاف کرواتے ہو، پھر ہوا سے اڑاتے ہو. تب بھوسا اڑ جاتا ہے اور اناج رہ جاتا ہے. پھر اب بھی آسانی نہیں ہوئی، پھر اس کو چکی میں ڈالتے ہو، اس کو پیس کے اس کا آٹا بنتا ہے. آٹا بن گیا تو اب بھی مسئلہ حل نہیں ہوا. پھر اس کو اپنی بچی سے کو بیٹی اس کو روٹی پکاؤ. بچیاں اس کو دباتی ہے، تھپڑ مارتی ہے، تھپڑ مارتے مارتے جب اس کو درست کرتی ہے تو آگ پہ ڈال دیتی ہے. آگ اپنا کام کرتی ہے جب وہ ہماری غذا بنتی ہے. کتنا پاپڑا آپ نے بیلا، ایک روٹی کے لیے اتنی تکلیف اٹھائی. کیا مفتی صاحب ہم بڈھے ہو گئے ایک روٹی کے خاطر؟ پسینہ اوپر سے ٹپکا، زمین پہ جا کے چسپاں ہوا، تب روٹی نصیب ہوئی. تو پیارے ایک روٹی کے لیے آپ اتنی تکلیف اٹھا رہے ہو، کیا دین ایسے ہی آپ تک مل گیا تھا؟ آرام سے دین آ گیا؟ یہ ہمارے بھائی نادانی سے نعرے لگا رہے ہیں، غلطیاں کر رہے ہیں. یہ کہو کہ نبی کو پہلے پہچانو. نبی چھوڑ کے تمہارا باپ بھی اللہ تک نہیں جا سکتا ہے. اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. ہزاروں
جبرائیل الجھے ہوئے ہیں گرد منزل میں، نہ جانے کس بلندی پہ ہے کاشانہ محمد۔ جبرائیل سے پوچھا یار تو بتا دے کہ تو نے اللہ کے حبیب کو پہچانا؟ تو علامہ رومی نے اس کی تشبیہ بیان کی کہ آفاہا اگر دیدم بہرے بوتاں بردیدم بسیار خوبہ دیدم لیکن تو چیز دیگر یا رسول اللہ میں نے کائنات کو چھانٹ کے مار دیا ہے، اگر محبوب کی مثال میں نے دنیا میں کہیں نظر ہی نہیں۔ آپ نبی کا تعارف کرو بیٹا، پہلے نبی کو بتاؤ۔ ہم کھیجڑی والے کیا جانے آسمان میں کیا ہوا، یہ نماز پڑھنا نہیں جانتا ہے، کلمہ نہیں جانتا ہے، وضو کا طریقہ نہیں، غسل کا طریقہ نہیں، جنابت کو نہیں جانتا، پاکی ناپاکی کو نہیں جانتا، آپ ہوا میں تیر چلا رہے ہو، کیسے تبلیغ ہوگی؟ رسول اللہ نے کتنا زخم کھایا ہے، نبی نے کتنی تکلیفیں اٹھائی، میرے محبوب پہ پتھروں کی بارش ہوئی، نالین پاک جوتی مبارک آپ کی خون سے تر ہو گئی، رب نے فرشتوں کے جاؤ میرے محبوب سے کہہ دو، اگر محبوب زبان سے کہہ دیں تو اس بستی کو پیس کے سرما بنا دو۔ عذاب کا فرشتہ کھڑا ہے، پانی کا فرشتہ کھڑا ہے، ہوا کا فرشتہ، پہاڑوں کا فرشتہ، یا رسول اللہ آپ زبان سے کہہ دو ہم اس طائف والوں کو پیس کے سرما کر دیں گے۔ میرے محبوب نے فرمایا نہیں، یہ فرشتوں میں عذاب بن کے نہیں آیا ہوں، میں تو رحمت بن کے آیا ہوں۔ اگر یہ سب مٹ جائیں گے تو میرا کلمہ کون پڑھے گا؟ کیا عشق تھا میرا نبی، دین کون چلائے گا، نماز کون پڑھے گا؟ فرشتوں نے ضد کی سرکار رب کا حکم ہے، آپ زبان سے کہہ دو ہم ان ظالموں کو پیس کے سرما بنا دیں گے۔ تو نبی نے ہاتھ اٹھایا، فرشتے خوش ہوئے کہ اب سرکار بددعا کریں گے، مگر فرشتے کانپ اٹھے جب نبی کی زبان مسکرا کے گویا ہوئے، اللہم اہد حاضرکم فإنہم لا یعلمون، یہ میرا رب کریم تو اس کو ہدایت دے، ان کو روشنی دے، ان کو سیدھا راستہ چلا تاکہ مجھے پہچانے کہ محمد رسول اللہ نادانی میں ڈوب رہے ہو، نبی کو چھوڑ کے ادھر بھاگ رہے ہو، آپ کا ابو بھی وہاں نہیں پہنچ سکتا ہے۔ پہلے میرے مصطفیٰ کا تعارف کرو، دین ملا ہے تو مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ ایک محقق نے فرمایا تھا ہمیں نماز ملی، ہمیں روزہ ملا، ہمیں زکوٰۃ ملی، ہمیں حج ملا، ہمیں کعبہ، یہی کعبہ 360 صنم کا مرکز بنا ہوا تھا، ایک دو نہیں، یہاں تو 3-4 ہی ہیں، وہاں 360 تھے۔ میرا امام احمد رضا پکار اٹھا، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ دنیا کعبے کے آگے جھکتی ہے اور کعبہ میرے مصطفیٰ کے در کے آگے جھکتی ہے، تب جا کر کے اسلام ہم تک پہنچا۔ ایک روٹی کے لیے اتنے پاپڑ بیل رہے ہو اور اسلام کو نہیں سمجھتے کہ اسلام کیسے آیا، کتنی قربانیوں کے بعد آیا، کتنے جوان قربان ہوئے، کتنی ہماری بچیاں بیوہ ہوئی، کتنے بچے ہمارے یتیم ہوئے، تب جا کر کے اسلام کا نور ہم تک پہنچا ہے۔ ایسے نور نہیں پہنچا ہے۔ سرکار صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جن کو یہ لوگ بھول رہے ہیں، نادانی کے شکار ہو کر، ان کا لقب تھا ملک التجار۔ مولانا طاہر محمد سے پوچھو، بخاری شریف اور سیاستہ کی حدیث ہے، صدیق اکبر جیسا مکے میں کوئی امیر نہیں تھا، مگر جب نبی کا دامن پکڑا تو پورے مال کو نچھاور کر دیا۔ میرا بلال کالا ہے، بڑے بڑے لبوں والا ہے، کالا کلوٹا ہے، مگر اس کے نبی کا دیوانہ ہے۔ لوگوں نے کہا ابو بکر وہ امیہ مار مار کے بلال کو ذبح کر رہے ہیں اور ان پہ اتنی بڑی چٹان رکھی ہے کہ سرکار بلال کی زبان بھی باہر آ گئی ہے، مگر جب ان کو ہوش آتا ہے تو کہتا ہے تو ترش ہو کے گالی دے مجھے ہزار، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے۔ میری زبان پہ احمد اور احمد ہی ہوگا، احد اور احمد ہوگا، احد اور احمد ہوگا۔ میرا رب ہے اور میرا رسول ہے، اس کے سوا میری زبان پہ دوسرا کوئی لفظ نہیں آئے گا۔ ارے تکلیف تو دیکھو میرے بھائی، اتنی مصیبت میں احد ہے اور احمد ہے۔ کہا کہ کیا کروں؟ کہا اب اس کو خرید لو۔ امیہ سے کہا کہ بلال کالا کلوٹا تیرا غلام، میں اس کو تو خرید کے کیا کرے گا؟ کہ نہیں میں ان کو خریدوں گا۔ کیا قیمت؟ کہا یہ بلال تمہارے نبی کا دیوانہ ہے، نبی کا دیوانہ ہے۔ ارے ہم نے سنا ہے کہ زلیخا یوسف پہ فدا تھی تو یوسف کو موتیوں سے تول کے یوسف کو زلیخا نے
خریدا. اگر تو سچا نبی کا غلام ہے تو بلال کو خرید تو تول کے خرید. میرے ابو بکر نے کہا میں دنیا کو لٹا دوں گا مگر نبی کے غلام پہ ظلم کو برداشت نہیں. جنہوں نے اسلام کو بچایا ہے لہذا بلال کو سینکڑوں قسم کی تعداد کی دولت قربان کر کے بلال کو خریدا گیا. پھر بلال کو رتبہ دیکھو, کہا دنیا مجھے مارے مگر میں تو محمد محمد ہی کہوں گا, عہد عہد ہی کہوں گا. اور یہ عشق تھا. یہ کہاں قربانی ہے؟ ایسی قربانی کون دے گا؟ اب کعبۃ اللہ شریف فتح ہو رہا ہے, میرا رب کا گھر فتح ہوا, میرے حبیب نور کے چہرے میں مسکرا رہے. ابو بکر ہیں, عمر ہیں, عثمان ہیں, حیدر کرار ہیں, ابو عبیدہ ہیں, جراح ہیں, سب کھڑے ہیں. نبی نے فرمایا بتاؤ یہ مکے والوں میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا؟ تو اس کمپنی نے کہا ہمارا ظلم اتنا ہے کہ ہمارے ہاتھوں سے بے قصور مسلمانوں کا خون ٹپک رہا ہے. مکے کی گلی گلی میں خون کے قطرے ملیں گے. اگر آپ ہم کو ذبح کر کے ایک ایک بوٹی الگ کرو گے تو بھی ہمارا گناہ اس سے زیادہ ہے. مگر کافروں کا عقیدہ دیکھو, کہاں جا رہا ہے مسلمان, اور میرے رسول کا کردار بھول رہے ہو, ادھر ادھر جا رہے ہو. تو کہا کہ نہیں آپ کہو. تو کہا کہ کیا چاہتے ہو تم, کیا چاہتے ہو؟ کہا ہم نے سنا ہے ان کی زبانی کہ وما ارسلناک الا رحمت. اللہ نے فرمایا محبوب آپ پوری کائنات کے لیے رحمت ہے. ابو بکر کے لیے رحمت, عمر کے لیے, عثمان کے لیے, علی کے لیے, فاطمہ کے لیے رحمت ہے, تو سیتا اور گیتا کے لیے بھی آپ ہی رحمت ہے. کون سے بندہ بندی ہے جس کے لیے میرا مصطفیٰ رحمت نہیں؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان کے گناہوں کی کوئی حد نہیں مگر پیارے میں عذاب کیوں نہیں نازل کرتا ہوں کہ آپ ان کے بیچ میں رہتے ہیں. آپ رہیں گے تو میں عذاب کیسے نازل کروں؟ تو میرا نبی سب کے لیے. تو ان غیر مسلمانوں نے کہا ہمارا گناہ تو بے مثال ہے مگر اللہ نے آپ کو رحمت العالمین کا سرکار. رحمت العالمین مکے کی رحمت نہیں, مدینے کی رحمت نہیں, حجاز کی رحمت نہیں, جہاں رب کی خدائی ہے میرا مصطفیٰ وہی رحمت العالمین. اور اسی جگہ جو باقی رہ گی درود شریف پڑھیے گا کہ جہاں میرا نبی رحمت نہیں ہے. تم نبی نے کہا تم نے صحیح پہچانا, اگر وقت کا بادشاہ ہوتا تو تمہارا سر قلم کرنے کا آرڈر کرتا, زد مار دو, فضل اڑا دو. مگر محمد دنیا کا بادشاہ نہیں بن کے آیا ہے, محمد دنیا کے لیے رحمت سراپا بن کے تشریف. اذهبوا انتم طلقا وانتم تلقا لا تثریب علیکم, جاؤ میں تم سب کو معاف کرتا ہوں, تم سے کوئی انتقام نہیں لیتا. حد ہو گئی اور میرے نبی کے رحم کی حد ہو گئی. یہ اسلام ہے, ایسے اسلام پھیلا ہے, جھنڈے سے تھوڑی پھیلا ہے. تو وہ دنیا کے سب سے بڑے لال غیر مسلم, سب سے بڑے مشرک جن سے دنیا لڑتی تھی, انہوں نے کہا سرکار آپ نے ہمارے پیروں کی بیڑی تو نکال دی مگر ہمارے دلوں کو گرفتار کر کے رکھا. اب ہم کہاں جائیں گے؟ یہ کردار تو ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں, یہ کردار تو کبھی ہم نے سنا ہی نہیں, یہ کردار کبھی ہم نے کسی کتاب میں پڑھا ہی نہیں کہ دشمن اتنا بے مثال اور دشمن کے ساتھ ایسا سلوک. یہ تو محمد کے دربار میں سبق ملے گا اور کہیں نہیں ملے گا. اب ہم جائیں گے نہیں, آپ کے قدموں کو سلام کریں گے. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ ہوتے رہے, کارواں بنتا چلا گیا. تلواروں سے بیٹھ جا بابا, بیٹھ جا نہ بڑی میں کہ بیٹھ, مکرو کے پاس بیٹھ. درود شریف پڑھی, اس کو راضی دے دیا, ابھی دوں گا بیٹا دوں گا, بیٹھو. اس کے بعد کہا کہ میں اب ہم جائیں گے نہیں سرکار, ہم قدموں کو سلام کریں گے. ایک میرے رسول پہ کلمہ پڑھا, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے رہے, کارواں بنتا چلا گیا. تلواروں سے اسلام نہیں پھیلا ہے, ظلم سے اسلام نہیں پھیلا ہے, امریکی بمباری سے اسلام نہیں پھیلا ہے, مودی والی جناب والا ترشور سے اسلام نہیں پھیلا ہے. اسلام پھیلا ہے تو مصطفیٰ کے کردار سے, نبی کی تعلیم سے پھیلا ہے, نبی کے اخلاق سے. اتنے بڑے دشمن کا نہیں,
بدلہ لینا مصطفیٰ کا کام ہے۔ انسان ہوتا تو بدلہ لیتا، میں انسان نہیں ہوں، انسان کے بیس میں رحمت العالمین، انسان نہیں، انسان کے لباس میں رحمت العالمین ہوں۔ میں تم کو معاف کرتا ہوں، ذبح ہو گئے، ذبح ہو گئے۔ اب میرے نبی کا ایک نیا انوکھا کردار دیکھو، کہا کہ بلال اسعد علی سطح کعبہ، بلال تو کعبے کو اوپر چلا جا، کعبے کو اوپر چلا جا۔ وہ کالا کلوٹا بلال جو خریدا جا رہا تھا، جس کی قیمت کا بھاؤ بڑھتا جا رہا تھا نبی کے نام پہ، آج جب نبی کا غلام ہو گیا تو آپ نے خرید کے مجھ کو انمول کر دیا۔ کیسا انمول کیا کہ کعبے پہ دنیا قربان اور کعبہ میرے بلال کے قدموں کو سلام کر رہا ہے۔ اے بلال تیری قسمتوں کو سلام، تجھے یہ عروج سریا ملا ہے، یہ تارے کالے کلر کا صدقہ نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کی غلامی کا صدقہ ہے۔ کہ محمد سے وفا تو نے، کہ محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے سب۔ بلال اوپر چلو، بلال چھت پہ چلے گئے۔ سنو، بولی تاج محمد صاحب بار بار کہہ رہے سندھی سندھی، ابے یار سندھی چھوڑ، یہ سب ہمارے بھائی ہیں۔ درد سارے جہاں کا ہونا چاہیے، سندھی کیا، سندھی تو ہے ہی، تم تو ہمارے بھائی ہو، مگر ہر مسلمان من قال لا الہ الا اللہ فہو مسلم، سب ہمارے بھائی ہیں۔ یہ قبیلہ ہے مگر بھائی سب ہمارے ہیں۔ آپ سمجھو کہ اسلام کیا ہے اور کس طریقے سے اسلام چلا ہے، کتنی امتحان کی وادیوں سے اسلام گزرا ہے، جب آ کر کے ہم غلاموں تک پہنچا۔ بلال چھت پہ چڑھ گیا۔ اب کہا کہ میں ہمیشہ اذان دیتا تھا، نبی نے کہا اذان دے تاکہ مکے کے پہاڑیوں کو پتا چلے اب پتھروں کی پوجا نہیں ہوگی، اب پتھروں کو بنانے والے رب العالمین کی پوجا ہوگی، اب کعبے میں اصنام کی پوجا نہیں ہوگی، اب کعبے کے رب کی پوجا ہوگی۔ تو بلال نے کہا ہمیں تو میرا چہرہ رہتا تھا کعبے کی طرف، اب رسول اللہ تو ادھر کھڑے ہیں، میں ادھر چہرہ، یہ اسلام، اس اسلام کو پہچانو، بلال سے پہچانو کہ اسلام کس کو کہے۔ کہا ادھر چہرہ کروں، ادھر کروں، ادھر کروں، کہا نہیں، ہمیشہ چہرہ کعبے کی طرف کرتا تھا، آج کعبے کی جانب چہرہ کروں گا، جدھر میرا مصطفیٰ ہوگا ادھر چہرہ، اب جدھر نبی کھڑے تھے ادھر کھڑے ہو گئے۔ کیا ایمان تھا، تو سرکار ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ لوگوں نے ہاتھ لگا کے دیکھو تو کھری، جس کو کل میں نے چند پیسوں سے قیمتی بنا کے خریدا تھا، آج نبی کے صدقے میں کہاں پہنچا ہے کہ دنیا کعبے پہ قربان ہے اور کعبہ میرے بلال پہ قربان ہے۔ یہ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم سب تیرے، تو مصطفیٰ کا ہو جا۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اس میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل، کچھ خدا کی قسم۔ یہ نعرے سب کھوکھلے، نبی کا عشق پیدا کرو، رسول کا درد پیدا کرو، نبی کے صحابہ کو پہچانو، نبی کے چار یار کو پہچانو جنہوں نے اپنی زندگی نبی پہ قربان کی، اپنا مال قربان کیا، اپنے بیٹوں کو قربان کیا، اپنے بڑھاپے کو قربان کیا، اپنی جوانی کو قربان کیا، تب اسلام کا نور چمکا اور باڑمیر کے دھوروں تک آگے پہنچا ہے۔ ایسے تھوڑی پہنچا ہے، بیوقوفی کر رہے ہو، نئی نئی بیماریاں پیدا کر رہے ہو، ایسا نہیں۔ میرے نبی کو پہچانو، نبی کے خلفاء کو پہچانو، نبی کی آل کو پہچانو۔ آل رسول تو ہمارے ایمان کا رشتہ ہے، آل رسول سے کون بد نصیب ہوگا جو آل رسول کو نہیں۔ ارے ہمارے تو مشہور ہے کہ سندھی پیر پرست ہیں، لوگوں نے لکھا ہے کہ سندھی تو پیروں پہ، پیر پہلے زمانے میں سید ہوتے تھے، آج تو میری طرف 50 بیٹے تھے، بیماریاں نہیں پیدا ہوئی، ایسے بھی پیر بن گئے۔ اس لیے سندھی تو آل رسول پہ جان قربان کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ علی ہمارے روح کی جان ہے جس پہ جان قربان، اور علی علی بنا ہے تو میرے مصطفیٰ کا۔ ابو بکر کی تاریخ دیکھو، سرکار ابو بکر کی محفل سجی ہے، صحابہ بیٹھے ہیں تو سرکار علی مسکرانے لگے۔ علی چھوٹے تھے تو سرکار ابو بکر نے پوچھا کہ آپ کیسے مسکرائے، کیوں مسکرائے؟ تو کہا مجھے ایک دن اللہ کے حبیب نے فرمایا علی علی، ہاں یا رسول اللہ، کہا تو پرسرات پہ گزرے گا؟ ہاں نہیں، سرکار ابو بکر مسکرانے لگے تو سرکار علی نے پوچھا حضرت آپ تو بزرگ ہیں، کیا ہم سے کوئی سہم ہوا کہ آپ مسکرائے کیوں؟
تو صدیق اکبر نے بڑی محفل جمی تھی، کہا مجھے اللہ کے حبیب نے فرمایا ابو بکر پرصراط کی وادی پہ مسلمان گزرے گا سیدھا جنت میں جائے گا، جو گر گیا وہ دوزخ میں گیا اور جو پار ہو گیا وہ جنت میں گیا۔ تو جس کو میرا علی پروانہ دے گا مہر لگا کے کہ اذهب جا تو نبی کا غلام ہے، وہ پار ہوگا، اور علی نے جس کو پروانہ نہیں دیا وہ کبھی پار نہیں ہوگا۔ تو ابو بکر مسکرا کے کہا میں نے یہ سرکار سے سنا، علی تیرا رتبہ ہے، تو جس کو پروانہ دے گا وہی جنت الصراط سے گزر کے اس پار جائے۔ تو سرکار علی مسکرائے، فرمایا لماذا تضحک، حضرت آپ کیوں مسکرائے؟ کہا مجھے بھی نبی نے ایک بات خفیہ کہی تھی، خفیہ۔ کہا کیا کہی تھی؟ کہا علی پروانہ تو دے گا مگر مہر میرے صدیقی لگی ہے، جس پہ صدیقی مہر اسے پروانہ دے دے گا، اور صدیقی مہر میں اس کو ٹھکرا دے گا۔ کہاں جا رہے ہو، کدھر جا رہے ہو؟ اسلام کی سرحدیں بہت وسیع ہے، اسلام کو پہچانو، اسلام کی عظمت پہ پہچانو۔ ابو بکر صدیق کا عشق تو دیکھو، عمر کا عشق تو دیکھو، عثمان کی بے پناہ جذبہ محبت تو دیکھو، علی کی شجاعت کی بے مثالی تو دیکھو۔ ان نفوس قدسیہ نے ایسی قربانیاں دی جس کی مثال دنیا پہ ہی نہیں۔ ہمارے یہاں میں یو پی بھی جاتا ہوں، کئی سال پہلے شاید میں مراد آباد یا کہیں گیا تھا سن 71-72 میں، تب اس جلسے میں ایک بڑے مفتی صاحب تھے، مفتی محمد حسین صاحب ان کا نام تھا، سنبھلی۔ ان کا ایک دوست تھا وہ غیر مسلمان بھی آیا، اس زمانے میں محبت تھی، اتنی زیادہ دوریاں نہیں تھی۔ تقریر ہوئی تو اس نے کہا کہ مفتی صاحب کچھ بھی کہہ دو، حضور تو بے مثال ہیں، میرے نبی کی ذات کو بے مثال ہے۔ یہ میں نے انگریز کی کتاب، غیر مسلمان کا میں نے انگریز کی کتاب میں پڑھا، مگر نبی کی جو 4 یار ہیں خدا کی قسم دنیا کی تاریخ میں ان کی مثال مل ہی نہیں سکتی۔ ارے جب نبی کے یار بے مثال ہیں تو نبی کی ذات کتنی بے مثال ہے۔ غیر مسلمان کہتا ہے میں نے انگریزی کی کتابوں سے پڑھا کہ نبی بے مثال، مگر نبی کے 4 یار بھی بے مثال۔ کہا آپ نے کہاں پڑھا؟ تو اس نے کتاب کا حوالہ دیا، فلاں نے کہا، فلاں نے لکھا کہ کیا پڑھا؟ کہا کہ ایک مرتبہ اس نے لکھا کہ سرکار عمر کو اللہ نے 10 سال حکومت کا موقع دیا۔ کتنے سال کا دیا؟ اگر 10 سال اور عمر کو مل جاتے تو پوری دنیا میں اسلام پھیل چکا، کوئی خطہ کلمہ پاک سے خالی نہیں رہتا، ہر جگہ اسلام کی روشنی ہوتی۔ 10 سال حکومت کی، اس کے بعد دنیا سے پردہ فرما لیا، مگر عمر تھے، اور جب عمر یہ ہے تو پھر علی کیا نام ابو بکر کا کیا کہنا، وہ بے مثال تھے۔ تو کہا عمر کے بارے میں کیا لکھا اس نے؟ کہا کہ سرکار عمر کے بارے میں لکھا کہ فاروق اعظم رات کو گشت لگاتے تھے کہ میرے خطے میں کوئی بیمار تو نہیں ہے، کسی کو تکلیف تو نہیں ہے، کوئی ہوا کہ بچی ولادت کی منزل سے تکلیف میں نہیں گزر رہی ہے، کوئی بیوہ آدمی اکیلی تڑپ تو نہیں رہی ہے، کوئی یتیم بچہ بھوکا تو نہیں ہے۔ تو سرکار عمر رات کو، دنیا کی تاریخ میں ایسا خلیفہ جس کو آپ بادشاہ کہتے ہو نہیں ملے گا کہ راتوں کو گھوم کے رعیت کی نگرانی کرے۔ یہ نبی کا دربار تھا، یہ نبی کے خلفاء تھے۔ ایک دروازے پہ گئے تو ہلکی سی روشنی نظر آئی تو سرکار عمر نے اس کو ہلکی، یہ غیر مسلمان کہتا ہے، یہ تاریخ ہے اسلام کی، انہیں دستک دی۔ تو ایک خاتون آئی چادر اوڑھ کے اور خنجر کو لیا، اس نے اس خنجر کو چھپا دیا، چھپا کے ہلکا سا دروازہ کھولا تو عمر کی سرکار عمر کا بدن چھپا ہوا تھا، چہرے پہ اپنا جو امامہ تھا اس امامے کو یوں آپ نے باندھ رکھا تھا، چہرہ نظر نہیں آیا، مبارک داڑھی نظر نہیں آئی۔ کہا بیٹی یہ آدھی رات کو چولہا کیسے جل رہا ہے؟ دیکھا کہ چولہا جل رہا ہے، آگ جل رہی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے معصوم۔ تو اس بندی نے کہا حضرت آپ نے مجھے بیٹی کہا ہے، اگر بیٹی نہ کہتے تو پھر میں آپ کو یہ راز کی باتیں نہیں بتاتا، تم جانو میں جانو، مگر آپ نے بیٹی کہہ دیا تو مجبور مجھے کہنا پڑتا کہ میرا شوہر شہید ہو گیا، میں بیوہ ہوں، یہ چھوٹے بچے میرے ہیں۔ اسلام نے کہا ہے کہ عورتیں جو ہے وہ پردے میں رہیں گے، باہر نکلنا ہمیں اسلام اجازت نہیں دیتا۔ میرا بھائی برادر سب دنیا سے شہید ہو چکے، میرا کوئی آگے پیچھے نہیں، تو بچوں کو کون کھلائے؟ تو بچے 3 دن سے فاقے میں ہیں، میں نے خالی پانی چڑھا رکھا ہے تاکہ بچوں کا دل بہلتا رہے، روتے روتے تھک جائیں گے، روح نکل جائے گی، تو یہی ہمارا گھر مسکن بھی بنے گا اور یہی ہمارا گھر مدفن بھی بنے گا، یہی قبرستان بنے گا، یہاں دفن ہو جائے۔ سرکار ابھی وقت صدیق فاروق اعظم لرز ہے، کہا اچھا بیٹی تم نے عمر کی شکایت کیوں نہیں کی؟
تو بچی نے کہہ دیا کہ عمر کی شکایت میں رسول سے کروں، گھر سے باہر جانے سے یہی عمر، میں عمر کی شکایت تو میرے رسول سے کروں۔ عمر کی آنکھیں چھلک پڑی، آنسو ٹوٹ پڑے، بڑھاپے میں ہل گیا۔ غلام سے کہا بیٹا عزت میرے ساتھ ہے، کہا بیٹی رکو میں ابھی آتا ہوں۔ بیت المال میں گیا، بوری اناج کی اٹھائی، گھی وغیرہ جو سامان تھا وہ اٹھایا۔ اب آدھی رات کو اندھیرا تھا، لائٹ تھی نہیں، واپس پلٹے سرکار عمر کو ٹھوکر لگی تو غلام آگے بڑھا، حضرت میں آپ کا غلام ہوں، آپ میرے باپ ہیں، آپ بوری مجھے دے دو، میں بوری اٹھاؤں، آپ یہ چھوٹا ہلکا ہے گھی کا وغیرہ کا برتن یہ اٹھائیے، بوری بھاری ہے مجھے دو۔ کہا بیٹا تو آج میرا وزن اٹھائے گا، کل قیامت میں کون اٹھائے گا؟ یہ آج تو میرا بوجھ اٹھائے گا، قیامت میں کون اٹھائے گا؟ نہیں، آج بھی عمر اٹھائے گا اور قیامت کے صحرا میں بوجھ خود اپنا عمر اٹھائے گا۔ عمر آئے، پھر دیکھو میرے وفاداروں، یہ نبی کے خلیفوں کا کردار ہے۔ آگ جلائی، داڑھی مبارک میں رات پڑ رہی ہے، اس زمانے میں وہی لکڑیاں تھیں، آگ روشن کی، برتن رکھا، اس میں پانی ڈالا، اپن جس کو شیرہ کہتے ہیں اس کو عرب والے خزیرہ کہتے ہیں، جس میں آٹا ہوتا ہے اور آٹے میں گھی وغیرہ اور کچھ کھجور ڈال دیتے ہیں، وہ کھجور ڈال کے خزیرہ جس کو حلوہ کہتے ہیں، حلوہ پکایا، اپنے ہاتھوں سے پکا کر کے بچوں کو کھلایا، ان کو خوش کر کے ہنسایا۔ جب بچے خوش ہو گئے کہا بیٹی اب یہ وظیفہ رکھو، میری ایک عرض ہے کہ تو صبح آنا تو میں عمر کو پکڑ کے ان بچوں کا بیت المال سے وظیفہ مقرر کروا دوں گا، جب تک بچے بالغ نہیں ہوں گے ان کا وظیفہ بیت المال سے ملتا رہے گا۔ تو بچے نے کہا ٹھیک ابا، آپ کہاں ملیں گے؟ میں آپ کو کنارے پہ، عمر کی جہاں دربار لگے گا میں پاس کھڑے ہو کر آپ کو پہلے مل جاؤں گا۔ مگر نکلتے نکلتے سرکار عمر نے کہا بیٹی اللہ کے لیے تو عمر کو تو معاف کر دے، تو کہا نہیں مجھے بہت بڑا ظلم ہوا ہے۔ سرکار عمر نے کہا نہیں بیٹی میری خاطر اس بڈھے کو معاف کر دے۔ اتنے روئے کہ بچی کو رحم آ گیا، کہا آپ کی خاطر میں عمر کو معاف کر دیا۔ کیا عشق، کیا درد تھا لوگ۔ آج ہم مال کا مال کھا رہے، نہ بھائی کی پرواہ، نہ عزیز کی پرواہ، نہ کسی کی پرواہ، ہر کیا مال۔ اور میرا عمر کا جلد دیکھو کہ وہ خلیفہ نہیں، غلطی کسی کی نہیں، مگر ایک بیوہ یتیم سے کہتے ہیں بیٹی عمر کو معاف کر دے۔ خیر عمر گئے، اپنے بچے کی ڈیوٹی لگائی، عبداللہ صبح بچی آئے گی پردے والی، اس کو ادھر کنارے میں لانا۔ سرکار عبداللہ آپ کے شہزادے کھڑے تھے، اتنے وہ بچی برقع اوڑھ کے یا چادر اوڑھ کے آ گئی، اتنے میں سرکار عمر بے خود، دیکھو عشق دیکھو، ایمان کا جذبہ دیکھو، اٹھے تو آپ کا قمیص مبارک جبہ لمبا تھا، اس میں پیر الجھا، تو کسی نے کہا انظر امیر المومنین، انظر، ارے دیکھو کہ امیر المومنین گر نہ جائے، خلیفہ کہیں گر نہ جائے۔ تو اس بچی نے پہچانا کہ یہ تو خلیفہ، اس کو خلیفہ کہنے، وہ رات یہی مجھ سے گفتگو کر رہا تھا، چہرہ چھپا ہوا تھا مگر زبان تو وہی ہے۔ اب بچی کام گئی کہ میں نے کتنا برا بھلا کہا، خلیفہ تو یہی ہے، عمر تو یہی ہے جس کو میرا۔ اب بچی کام کی کہنی بیٹی اب دیکھو عمر کا انصاف دیکھو، دنیا کو آواز دو یہ انصاف تمہیں کہاں ملے گا۔ تلوار نکال کے بچی کے آگے کہ بیٹی رات تو نے عمر کو میرے سامنے معاف کیا تھا، اب سب کے سامنے معاف کر، اگر نہ معاف کر تو یہ عمر کی تلوار ہے، عمر کا سر اڑا دے۔ یہاں میں تکلیف برداشت کر لوں گا مگر مصطفیٰ کے دربار میں تکلیف برداشت نہیں کروں۔ یہ صحابہ کا عشق۔ بچی رو پڑی کہ حضور میں نے آپ کو رات بھی معاف کیا، اب بھی معاف کرتی ہوں۔ لوگ حیرت میں کھو گئے کہ یہ خلیفۃ المسلمین کا کردار، ایک بیوہ کے لیے اتنی تکلیف تو میرا سر اڑا دے مگر رسول کے سامنے میری شکایت مت کرنا۔ ارے وہ اتنی مدینے والی ڈر رہی ہے اور ہمیں نہ نماز کا پتہ ہے، نہ روزے کا پتہ ہے، نہ حلال کا پتہ ہے، نہ حرام کا پتہ ہے، تو پیارے ہم رسول کو کیا منہ دکھائیں گے؟ کل ہمارا سامنا تو نبی سے ہوگا۔ پوچھیں علماء کرام سے، رسول کے بغیر تو کوئی واقع جائے پناہ ملے گی نہیں، جو ملے گا وہ مصطفیٰ کا در ہی تو ملے گا، تمام اسی در پہ واقع اشکبار نظر آئیں گے۔ تو ہم کیا منہ سرکار ہماری شفاعت کر دو، نہ ہم سے نماز ادا ہو رہی ہے، نہ نبی کے فرمان کی تعمیل ہو رہی ہے۔ جس رسول نے فرمایا کہ الصلاۃ معراج المومنین، نبی کی معراج یہ ہے کہ لامکاں کی سیر کر کے رب کا دیدار کرے، اور امتی کی دیدار یہ کہ وہ سر جھکا دے تو رب تمام جلوے دکھا دے۔ اب یہ ہماری نظر کی کمزوری کہ ہماری آنکھوں میں وہ تابش نہیں کہ ہم رب کا جلوہ دیکھیں، مگر رب کریم نماز کے صدقے میں سب پردے ہٹا دیتا ہے۔ جب آؤ دیکھو اتنی مقدس نماز اور ہمیں نماز کا وقت نہیں ملتا، ہم بھوٹارا پیٹتے ہیں دوسری چیزوں کا، کیا حال ہوگا؟ یاد رکھیے
بغیر عشق مصطفیٰ کے کوئی چھٹا کے سبھی نے، اطاعت مصطفیٰ کے بغیر کوئی چھٹکارے کے۔ قرآن کہتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے حبیب آپ اعلان فرما دو، اگر خدا سے دوستی چاہتے ہو تو میرے غلام بن جاؤ، خدا تمہارا ہو جائے۔ میری باتوں پہ عمل کرو، خدا تمہارا ہو جائے۔ میری پیروی کرو، رب تم سے پیار کرے گا۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو سب تیرے۔ ہم عشق مصطفیٰ کو سمجھیں، ہم اسلام کے فلسفے کو سمجھیں، ہم نماز کی اہمیت کو سمجھیں، ہم ماں باپ کی عظمت کو سمجھیں، ہم اپنے بڑوں کے ادب کو سمجھیں، ہم استاد کے احترام کو سمجھیں کہ استاد کا احترام کیا ہے۔ اب یہ سرکار فاروق اعظم ہی دوسرے خلیفہ کہ جن کا یہ کردار تھا، اب ان کو نبی پاک نے کیسے نوازا، کتنی بڑی انہوں نے قربانیاں دی ہے۔ غور تو کیجئے گا، یہ جتنے عالم بیٹھے ان سے پوچھئے کہ رسول اللہ نے کبھی نعرہ لگایا تھا؟ مولانا تاج محمد سے پوچھو، وہ حدیث پڑھاتے تھے۔ نبی پاک نے نعرہ نہیں لگایا۔ جب سرکار عمر آئے تو لوگوں نے کہا سرکار عمر آ رہے، تو ہاتھ میں تلوار ہے، ایک صحابی ساتھ ہے، تو سرکار امیر حمزہ میری سرکار آنے دو، تو لانے دو، اگر اچھی نیت سے آیا تو ویلکم، نہیں تو ان کی تلوار سے ان کا کام پورا۔ اتنا بہادر تھے امیر حمزہ، آنے دو۔ دروازوں سے دیکھ رہے، جب قریب آئے نبی پاک ان کا کھولو، چھپ کے مسلمان کم تھے، دروازہ کھولا تو نبی نے مسکراتے فرمایا عمر کیا ابھی وقت نہیں آیا ہے کہ تو کلمہ پڑھے؟ کہا سرکار کلمہ پڑھنے کے لیے تو حاضر ہوا ہوں۔ اب عمر نے کلمہ پڑھا زور سے تو رسول اللہ نے نعرے لگائے، نعرے تکبیر اللہ، یہ نعرہ میرے مصطفیٰ کا ہے، تم بھول رہے ہو۔ نبی کا نعرہ چھوڑ کے دوسرے نعروں میں پڑے ہوئے ہو۔ رسول نے پہلا نعرہ مارا تو سرکار عمر کے اسلام قبول کرنے پر نعرہ مارا۔ اتنی میرے مصطفیٰ کو خوشی ہوئی جس کی کوئی حد نہیں۔ عمر اسلام کے دامن میں آگے۔ عشق دیکھو، ان علماء سے پوچھو، کہا یا رسول اللہ آپ چھپ کے بیٹھے، میرے آقا چھپ کے بیٹھے، یہ کسی کتاب میں لکھا ہوا نہیں ہے۔ اب عمر آپ کا غلام بن چکا ہے، گلے میں تو کے وفا ڈال چکا ہے۔ عمر کی تلوار ہوگی اور نبی کا دامن ہوگا۔ جو نبی کی توہین کرے گا، قسم رب کعبہ کی، اگر عمر کا باپ بھی ہوگا تو پہلے سر قلم کروں گا پھر مصطفیٰ کو سلام آؤں گا۔ یہ عشق کہا، کیا جانتے ہو؟ ایسے اسلام پھیلا ہے۔ یہ نبی کے بے مثال وفادار تھے جنہوں نے اسلام کو عروج بخشا ہے، اسلام کے چمن کی آبیاری کی ہے، اس کو پانی پلایا ہے۔ اب کہا سرکار اب میں چھپ کے نہیں کعبے میں جا کے نماز پڑھوں گا۔ سرکار نے حکمتاً کہا اچھا دو گروپ ہو جاؤ، ایک امیر حمزہ کے ساتھ ہو جاؤ، ایک سرکار عمر۔ اب دو ٹولی کر کے ابو جہل کی کمپنی پوری ادھر تالا منہ کر رہی تھی، یہ گئے۔ عمر نے نعرہ لگایا کہ کسی ماں نے دودھ پلایا ہو تو تمہارے سامنے عمر بن خطاب کھڑا ہے، آؤ میرا مقابلہ کرو۔ اب چھپ کے نماز نہیں پڑھی جائے گی، اب کعبے کی دہلیز پہ نماز پڑھی جائے گی۔ شجاعت کا انوکھا پہلو تو دیکھو، کسی غیر کی ہمت نہیں جو عمر کے سامنے آئے۔ یہ عمر کی قربانیاں ہیں، یہ عمر کی جام بازیاں ہیں جنہوں نے اسلام کو عروج عثوریہ تک پہنچایا، آسمان کی رفعت تک پہنچایا ہے۔ ہم ان عمر کو بھولیں گے؟ عثمان غنی کو، دنیا کی تاریخ میں خدا کی قسم ایسا کوئی انسان آپ کو نہیں ملے گا کہ جس کے نکاح میں نبی کی دو بیٹیاں آئی ہوں۔ دو بیٹیاں تاریخ انسانیت میں کسی مقدس ہستی کے نکاح میں اللہ کے محبوب کی دو بیٹیاں گئی ہے تو میرے عثمان غنی کے نکاح میں اس کو دیکھو، شفقت دیکھو۔ کہا میری بچی گزر گئی، بعد والی ام کلثوم رقیہ، اگر میری اللہ اور مجھے بچی دیتا تو میں اپنے عثمان کا نکاح کروں۔ عشق میرے نبی کا عثمان سے۔ عثمان نبی کے قریبی سرکار علی تو بھائی تھے، عثمان غنی بھی تو بھائی تھے۔ تاریخ پڑھو کہ کیا رشتہ ہے نبی سے۔ ابو بکر نبی کے سسر ہیں اور نبی نے کہا علیکم عربا، تم چار لوگوں کی عزت کرو۔ پوچھا سرکار چار کون؟ ایک باپ کی عزت کرو، ایک ماں کی عزت کرو، ایک سسر کی کرو، ایک ساس کی کرو۔ تو سسر کل اب تمہارا سسر بھی باپ کی طرح ہے۔ بچی ماں کے گھر رہے تو اپنی ماں باپ کی خدمت کرے، سسرال جائے تو ساس سسر کی خدمت کرے، تو یہاں سے جنت ہے وہاں بھی جنت ہے۔ اور یہ ابو بکر کون ہے جس نے کلیجہ مصطفیٰ کو عطا کیا؟ کہاں جا رہے ہیں؟ کہاں جا رہے ہیں؟ نبی کی سیاست دیکھو، اگر ابو بکر نے دولت لٹا دی، زندگی لٹا دی، قربانیاں دے دی تو نبی پاک نے سرکار ابو بکر کو شرف بخشا کہ سرکار ابو بکر کی شہزادی کو اپنے نکاح میں قبول کر کے ابو بکر کو اپنا سرتاج، اپنا واقع کیا کہتے ہیں سسر بنا دیا۔ کیا عظمت ہوتی سسر کی، مصطفیٰ سے پوچھو۔ ابو بکر کی شان کون جان سکتا ہے؟ میرے نبی نے ان کو سسر بنایا۔ پھر دیکھا کہ میرا عمر تو بے مثال ہے،
ان کی تلوار کا کوئی سامی بھی نہیں ہے، ان کا دل ٹوٹے گا۔ تو رحمت والے نبی نے کہا کہ نہیں، عمر کی بچی سے بھی میں ہی نکاح کر دیتا ہوں۔ سرکار حفصہ بیوہ ہو گئی تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں عمر، تیری پیشکش قبول ہے، میں حفصہ سے اپنے نکاح میں لیتا ہوں، تاکہ دونوں میرے بزرگوں کا دل خوش ہو جائے، یہ بھی سسر یہ بھی سسر، دونوں کو سسر بنا کے باپ کی عظمت کا تاج پہنا دیا، اور عثمان کو اور علی کو بیٹے بنا دیا۔ داماد بیٹوں کی جگہ ہوتا ہے اور سسر والد کی جگہ پہ ہوتا ہے۔ جس رسول رحمت نے اسلامی سیاست کو اس انداز سے اس بات ڈھالا کہ ابو بکر عثمان کو، ابو بکر اور عمر کو سسر بنا دیا، سرکار عثمان سرکار علی کو داماد بنا کے وہ عظمت ہی بخشی کہ دنیا کی تاریخ میں اس سیاست کی مثال ہی نہیں ملی۔ سرکار عمر، میری ماں رات کے روشنی نہیں تھی، اندھیرے کا زمانہ تھا، سرکار سو رہے اور آپ کا سر پاک حضرت عائشہ کے مبارک ران پہ محدثہ پوچھو مولی تاج محمد سے کہ سرکار عمر جیسا امام، علم کا پہاڑ، ولایت جن کے قدموں کو سلام کرے، نبی جن پہ بے پناہ محبت فرمائے، اللہ کے فرشتے جن کے قدموں کا آ کر سلام پیش کرے، اس عمر کی عظمت دیکھو کہ میرے بعد اللہ کسی کو نبوت عطا کرتا تو میری عمر کو عطا کرتا، مگر نبوت کا دروازہ اب بند ہو چکا۔ یہ عمر کے بعد، یہ عمر کی حقیقت۔ سرکار عائشہ نے کہا یا رسول اللہ، آپ کی امت میں ایسا بھی کوئی خوش قسمت ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر، آسمان جھوم کے ستاروں سے مسکرا رہا تھا، اندھیری رات تھی اپنے گاؤں کی طرح، روشنیاں تو تھی نہیں، ستاروں کا انبار لگا ہوا تھا، کوئی کنارہ نہیں۔ تو حضرت عائشہ کی نوجوانی تھی، عمر مبارک چھوٹی تھی، کہا اتنے ستارے میرے آقا، اتنے ستارے جس کی کوئی حد نہیں۔ اور یہ بھی عائشہ کو معلوم ہے، سنو، یہ حضرت عائشہ جو مدینے کی مفتیہ کا فتویٰ ہے کہ نبی کی نظر میں کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، زمین کے ذرے کتنے ہیں اس کو بھی نبی جانتے ہیں، اور آسمان کے ستارے کتنے ہیں اس کو بھی نبی جانتے ہیں، ابو بکر کے دل میں کیا ہے اس کو بھی جانتے ہیں، اور میرے غلاموں کے دل میں کیا، مصطفیٰ پر کوئی رئی تو دنیا کا کفیہ، میرے نبی نے کہا اے میرے صحابہ، میں دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی میں، ہتھیلی کا دانا نگاہوں سے چھپ نہیں سکتا، محبوب کی نگاہوں سے کائنات کی کوئی حقیقت یا ذرہ چھپ نہیں سکتا۔ تب انہوں نے کہا سرکار اب یہ ہے کہ کتنی مخلوق، سرکار کی امت بے مثال اس زمانے میں ہو چکی تھی، تو عائشہ کو معلوم تھا کہ امت بھی بے مثال ہے، اس میں عبادت کرنے والے بھی بے مثال ہیں، اور اللہ کے کئی نیک بندے جس کو اپن ولی کہتے ہیں، اس زمانے میں صحابہ تھے، وہ سب ولی تھے، وہ بھی بے مثال۔ کوئی آپ کا ایسا امتی ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہو؟ نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا بیٹی کاغذ لاؤ حساب لگاؤ، ان مولیوں سے کہو ادھر والی کمپنی سے بیٹا یہ حساب والی بیماری کہاں سے لایا؟ تو کیا جانے میرے نبی کی شان کیا ہے؟ اپنے سندھی غریب کہتے گڑ میں سنگا پیگا نہیں جاسن گڑ نہ کھا، ابے باتوں سے تھوڑی پتا چلتا گڑ بھی چاہے کے کڑوا۔ اس ملے کے کہو کہ تو کبھی اجمیر کی چوکھٹ پہ گیا نہیں، غوث اعظم کے دربار پہ گیا نہیں، باہودین زکریا ملتانی کی چوکھٹ کو چوما نہیں، تو تجھے کیا پتا کہ ولی کی چوکھٹ سے کیا کچھ نہیں؟ ابے کھائیے گا تب پتا چلے گا کہ کڑوا ہے کہ میٹھا ہے۔ جاؤ کسی ولی کی چوکھٹ پہ، پھر پتا چلے گا ولی کی چوکھٹ سے کیا کچھ نہیں۔ مگر یاد رکھو پیارے، ولی ولی بنا ہے، زور سے بولو، ولی اس کے مصطفیٰ سے بنا، عبادت سے بنا ہے، کوئی اپنے باپ کے گھر سے ولی بن کے نہیں آیا۔ مخصوص کو مستثنا کر دیتا ہوں، باقی سب عبادتوں کے ذریعے سے اور اس کے نبی کی دولت سے اللہ نے ان کو اپنی دوستی کا شرف عطا فرمایا ہے۔ اس لیے اگر ہم ولی نہ بنے، ہم غوث پاک کے غلامی بن جائیں، ہند الولی کے غلام بن جائیں، سرکار نقش بندی کے غلام بن جائیں، سرکار زکریا ملتانی کے وفادار بن جائیں، امام ربانی کے دیوانے بن جائیں، امام ترخی کے وفادار۔ اگر وفادار بنے تو بھی ہمیں ان کے اصول پہ چلنا ہوگا، ایسا اصول کہ غریب نواز سرکار غوث اعظم کے عبادت کا علم یہ تھا حاجی صاحب کہ 40 برس تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز، کہاں عشاء کہاں فجر، اور 1-2 سال نہیں میرے حضور 40 برس تک۔ کیا ایسے ولی بن جائے؟ سرما لگا دو، کیا خیال شریف ہے مولانا؟ سرما لگا دو، کالے کپڑے پہن لو،
داڑیاں پیلی نہیں کر دو، ایسے ولی نہیں بنے گا بیٹا، مٹا دو اپنی ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہو کہ جانے خاک میں مل کر گلے گلزار ہو۔ سرکار کو حضرت عائشہ کو علم تھا کہ میرے محبوب کی امت کتنی وہ بھی معلوم، عمل کیا ہے ان کا وہ بھی عائشہ کو معلوم، اور سرکار کو معلوم ہے، ان کا عقیدہ ہے کہ نبی سب کو جانتے ہیں، ان کا عمل کیا، ان کا عمل کیا، ان کا عمل کیا، اور آسمان کے تارے کیا وہ بھی علم، زمین کے ذرے کیا وہ بھی علم۔ سرکار کوئی ایسا بھی امتی ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہو؟ یہ بخاری حدیث دیکھو۔ نبی نے مسکراتے فرمایا ہاں عائشہ، مجھے حساب کرنے کی ملا نہیں جانتے کہ نبی حساب نہیں کرتے تھے، نبی جلو آنکھوں سے دیکھ لیا۔ ارے جسے رب نہیں چھپا اور کیا چھپے گا؟ میرے آلات کہتے ہیں سرکار تم پہ قربان، جسے رب نہیں چھپا اسے کیا غیب چھپا رہے، اور کیا غیب چھپا رہے؟ کہا عائشہ ہاں ایک میرا غلام ایسا ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہے۔ عائشہ نے بڑے درد، سرکار مل ہوا میرے آقا کو کون کیا ہے؟ تو میری ماں سمجھی کہ میرے باپ کا نام لیں گے، اس کا زور سے بولو ابو بکر سے، تم ان سے بڑا تو کوئی تھا ہی نبی نہیں، سب کے سردار، وہ سمجھی کہ ابو بکر ہے۔ سرکار کون؟ فرما ہوا عمر۔ اے عائشہ وہ میرا عمر ہے جس کے نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر۔ سرکار عائشہ غمگین ہو گئی، تھوڑی سی غمگین، کہا سرکار فابی تو میرے باپ کا حال کیا ہوگا؟ فابی میرے باپ کا حال کیا ہوگا؟ سنو میرے نبی کی نگاہ کرم، فرمایا او حمیرہ، آپ کا لقب تھا حمیرہ، او حمیرہ سن تیرے باپ کی حقیقت، عمر کی سب نیکیاں ایک طرف اور تیرے ابا کی ایک نیکی سب طرف۔ اللہ اکبر، صدیق اکبر، زندہ باد، زندہ باد۔ یہ میرے رسول پوچھو مولانا میرے پاس میرے عزیز، بخاری کی حدیث ہے، میرے نبی کی نظر دیکھو، میری ماں کا عقیدہ دو۔ یہ ملے کہتے ہیں نبی کو علم نہیں، خواجہ کو علم نہیں، غوث پاک کو کیوں؟ انہیں کو عقل کے بدھ ارے جب نبی کے غلاموں کا عالم یہ ہے تو سردار کا عالم کیا ہوگا؟ ان کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا؟ فرمایا عمر کی سب نیکیاں جو ستاروں کے برابر ایک پلے میں رکھو، اور تیرے باپ ابو بکر کی نیکی دوسرے پلے میں رکھو تو ابو بکر کی نیکی والا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور عمر کی سب نیکیاں ہلکی ہو جائے گا۔ تب سیدہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو۔ میرے عزیز سبحان اللہ، یہ قربانیاں ہیں، ان قربانیوں کو پہچانو۔ ہم کیا جانے کہ یہ کیا ہے؟ خدا کی قسم، یہ ہمارے اعلیٰ حضرت لکھا ہے کہ مولانا روتے تھے جب ابو بکر کا ذکر آتا تو لکھنا بند کر دیتے۔ میں ابو بکر کے کیا، ارے جس نبی نے سب کچھ قربان کیا، میرا قلم کیا چلے کہ میں کیا لکھوں؟ ابو بکر کیا، عمر کیا؟ یہ اعلیٰ حضرت کا عشق تو دیکھو، ان کا علم تو دیکھو کیا علم تھا۔ غوث فرمائیے، غور کیجئے گا، یہ علم تھا۔ میرے پیارے وفاداروں، رسول کے 4 یار ہیں، ان 4 یاروں کی قربانی کی کوئی مثال نہیں، ان کی سخاوت بے مثال، اور ان کی عبادت بے مثال، ان کی شجاعت بے مثال، اور ان کی واقع عبادت و ریاضت ہر ادا بے مثال۔ ایسی قربانی غیر مسلمان کا نظریہ کہ اب ہاں میں بات بیچ میں چھوڑ گیا، اب اس بچی کو سرکار عمر نے کہا بیٹی جب تک تیرے بچے جوان نہیں ہو جائیں گے ان کا وظیفہ بیت المال سے ملے، تو نے مجھے معاف کر دیا، میرے نبی کے سامنے شکایت نہیں کرے گی، اب میں ہر روز تیرے گھر آ کے پوچھوں گا بیٹی کیا ضرورت ہے۔ یہ صحابہ کا، یہ خلفاء کا۔ آج ہمارا بھائی چپراسی بن جاتا ہے تو باپ کو سلام کرنا بند کر دیتا ہے، یار میں تو اسکول کا چپراسی بن گیا، کبھی اندرا گاندھی کی کمپنی، کبھی اٹل بہاری کی کمپنی میں چلا۔ میرے عزیز، یہ دنیا کے خلیفہ جو آدھی دنیا پہ حکومت تھی وہ راتوں کو گشت لگا رہا ہے، وہ کوئی بھوکا تو نہیں ہے، پیاسا تو نہیں ہے، کوئی مریض تو نہیں ہے، کوئی درد مند تو نہیں ہے۔ اور یہ یاد رکھو خدا کی قسم، میرے خلفاء کے دور میں مسلمانوں کی تو دیکھ بھال ہوتی تھی، مدینے میں مولانا یہودی رہتے تھے، خلفاء کا جو کردار مسلمانوں کے ساتھ ہوتا تھا وہی غیر مسلمانوں کے ساتھ، کیا جانے جن کا کردار کیا تھا۔ محبوب کی تعلیم کیسی انقلابی تعلیم تھی، جس نے کیسا نقشہ بدلا میرے حبیب کا، حبیب نے، کہ ہمارے حبیب نے اعلان کر دیا کہ اللہ سب کا خالق ہے اور اللہ کی مخلوق سب آپس میں بھائی بھائی بھائی۔ ہم اپنے اسلام کو پڑھیں، ہم مولانا
بیچارے تاج محمد صاحب جو تعلیم پہ زور دے رہے ہیں وہ اس لیے میرے پیارے کہ اگر چابی ہوگی مولانا قاسم تو تالا کھولے گا، چابی ہوگی تو تالا، وہ چابی نہیں ہوگی تو تالا نہیں کھولے گا۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، اگر علم ہوگا تو ہم رب کو پہچانیں گے، رسول کو پہچانیں گے، صحابہ کو پہچانیں گے، اور ولی کو پہچانیں گے، باپ کو پہچانیں گے، ماں کو پہچانیں گے، استاد کو پہچانیں گے، بڑوں کو پہچانیں گے، مسلمان کو پہچانیں گے، ہندو بھائیوں کو پہچانیں گے، پڑوسی کو پہچانیں گے۔ یہ مولانا بیٹو بخاری کی حدیث، رسول نے مسکراتے فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، 3 مرتبہ کا، وہ مسلمان نہیں، وہ مسلمان نہیں، وہ مسلمان نہیں۔ صحابہ کی چیخیں نکل تڑپ گئے، اللہ کے نبی جلال میں کہ وہ مسلمان نہیں۔ سرکار پوچھا قیل من یا رسول اللہ، سرکار کون مسلمان نہیں؟ نبی کی تعلیم تو دیکھو بیٹا، تو نبی نے فرمایا لا یأمن جارہ بوائقہ، جو اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچاتا ہے وہ میرا غلام ہی نہیں۔ ارے پڑوسی کو تکلیف دینے والا مومن نہیں ہے تو ماں باپ کا دل توڑنے والا کیسا مسلمان ہوگا؟ استاد کی توہین کرنے والا کہاں ہوگا؟ اپنے مرشد کی برائی کرنے والا کہاں اچھا ہوگا؟ یاد رکھیے، جب غیر مسلمان کے ساتھ اسلام حسن سلوک کا پیغام دیتا ہے تو اپنوں پہ جان قربان کرنا یہی اسلام کا پیغام ہے، یہی اسلام کا سندیش کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کا جذبہ رکھیں۔ اس لیے کہ غور کیجئے، یہ بخاری شریف ہے، جا کر کل مولانا سے پوچھنا، ایک بندہ سفر میں تھا، اس پہ پیاس غالب آئی، اس نے کہا مر جاؤں گا، یہاں عرب کے اندر پانی ملتا نہیں ہے، دیکھا کہ چڑیا اڑ رہی ہے، کہ شاید وہاں پانی ہو، وہاں گیا تو کنواں ملا، مگر ڈول نہیں، چرس نہیں، اپنے کہتے ہیں ڈولی چرس کیا کرتے ہو، وہ نے اب پانی کہاں نکالے؟ تو اس زمانے کے عرب کے کنویں اپنے بیریوں کی طرح چھوٹے تھے، اس نے پاؤں سے چمڑے کا موزہ نکالا اور بیری میں چلا گیا، آسے آسے پکڑ کے، اور پانی پیا، پی کر کے پتھر پکڑتے پکڑتے باہر آ گئے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، میرے نبی کی تعلیم دیکھو آپ کہاں ہم جا رہے ہیں۔ باہر آیا تو دیکھا کہ کتا کھڑا ہے، کون کھڑا؟ مفتی صاحب نہیں، پیر صاحب نہیں، پانڈو صاحب نہیں، آج جانور گائے ماتا بھی نہیں، بکری اونٹ بھی نہیں، کتیا کھڑا ہے، اس کی زبان باہر نکلی، یہ اسلام ہے۔ سنو کہاں جا رہے، اپنے نبی کو پہچانو۔ اس نے کہا میرے نبی کا حکم ہے جو اللہ کی مخلوق سے پیار کرتا اللہ اسی سے پیار کرتا ہے۔ اللہ کی مخلوق تو ہے، اور کس کی مخلوق؟ اللہ نے بنایا۔ اس نے کہا میں اپنے لیے جب اتنی تکلیف اٹھا سکتا ہوں تو اس جانور کے لیے بھی تکلیف۔ وہ کنویں میں واپس گیا، پیر سے چمڑے کو موزے کو نکالا، موزے کو بھرا، اب کیسے نکلے؟ پتھر پکڑتا ہے ہاتھوں سے، تو اس نے موزے کو دانتوں سے پکڑ لیا۔ سنو یہ آپ کا اسلام ہے، چمڑے کے موزے کو دانتوں سے پکڑا اور ہاتھوں سے پکڑتے پکڑتے کنویں سے باہر آیا اور کتے کو پلایا، 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ 5 10 مرتبہ۔ کتا سیراب ہوا تو کتا ڈاگری والی کمپنی کی طرح تھوڑی تھا، وہ تمہاری طرح وفادار ہے۔ اس نے کہا نیک بندہ تو نے مجھ پہ احسان کیا ہے، میں احسان فراموش نہیں ہوں، احسان کو دل میں اتارنے والا۔ اللہ نے بولنے کی زبان تو نہیں دی ہے مولوی قاسم، مگر ہلانے والی تم دی ہے، بولو نا، ہلانے والی اس نے تم ہلا کے شکریہ ادا کیا اور غریب چلا گیا۔ اب یہ بندہ گیا، جھٹکا لگا، گھر پہنچا، پسینہ آیا، ملک الموت حکم جاؤ اس کی روح قبض کرو۔ تو فرشتوں نے کہا مولا یہ بندہ وہی تو ہے جس نے ابھی کتے کو پانی پلایا تھا، میرا رب تو سب جانتا ہے مگر دنیا کو دکھانا منظور، تعلیم دیں۔ کہا اچھا فرشتہ یہ وہی ہے؟ کہ مولا یہ وہی ہے۔ کہا سنو جی ملک الموت، اس نے میری مخلوق پہ رحم کیا ہے، میں عمر بھر کی اس کی خطاؤں کو معاف کیے دیتا ہوں اور میں اس پہ رحم کرتا ہوں، ایک کتے کو پانی پلانے کے بدلے میں جنت الماوا اس کو عطا کرتا ہوں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ میرے نبی کی تعلیم تو دیکھو، رسول اللہ کا پاکیزہ پیغام تو دیکھو۔ ایک جانور پہ رحم کرے وہ جنتی بن جائے تو ماں باپ کی خدمت کرے گا وہ جنتی نہیں بنے گا، مرشد کی خدمت کرے گا وہ جنتی نہیں بنے گا، آل رسول کی تعظیم کرے گا جنتی نہیں بنے گا، استادوں کا احترام کرے گا وہ جنتی نہیں بنے گا۔ یاد رکھیے آپ کے اسلام کی تعلیم ہے کہ تہجد رات بھر آپ پڑھتے ہو، تہجد بیٹا کب پڑھی جاتی؟ آدھی رات کو تہجد پڑھتے رہیے،
مگر پڑوس میں کوئی بچہ بھوکا ہے تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا اس کی رات بھر کی نماز اس کے منہ پہ ماری جائے گی، خدا قبول نہیں کرے گا۔ اے میرا غلام سجدہ بعد میں کر اور میرے مخلوق کا دل پہلے خوش کر۔ دل میں دستہ آور کہ حج اکبر از ہزارہ کعبہ یک دل بہتر است۔ حدیث کا ترجمہ رومی علیہ رحمہ نے فرمایا او بھائیو کسی دکھیارے کا دل خوش کرو، کعبہ بنانا آسان ہے اور دل خوش کرنا مشکل ہے۔ 1000 کعبے کی تعمیر کرو گے اتنا ثواب نہیں ملے گا جو گھروں میں کسی بدھو کی مدد بیٹا پانی پی لے اور آ کر کے کھانا کھا لے۔ اب وہ سید ہے کہ پٹھان ہے، برہمن ہے کہ چودھری ہے، کسے باشد وہ میرے رب کا غلام ہے، میرے رب کا بندہ ہے۔ آپ اس کو پانی پلائیں گے اللہ کی رحمت تم پہ جھوٹ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، حق حق۔ یہ ہمارا اسلام ہے۔ مولانا نے کہا تعلیم پڑھو، کیا کہا زور سے بولو؟ سبق یاد رہے گا کہ نہیں یاد رہے گا؟ انشاءاللہ رسول اللہ نے ہمیں تعلیم کا سبق دیا۔ بے شک۔ اور میرے غریب نواز ہند الولی 20 سال تک پڑھتے رہے۔ کتنے سال تک پڑھتے رہے؟ ہم 2 دن پڑھ کے مفتی صاحب جگڑی دے دو، ارے مولوی سگی کیا حضرت میرا بچہ پگڑی، ارے بیٹا ابھی تو کل آیا جلدی پگڑی۔ اور میرا ہند الولی 20 سال تک پڑھ رہے اور غریب نواز غوث اعظم نے عمر بھر بغداد میں گزارا، ماں انتقال کر گئی مگر پرواہ نہیں کی۔ ارے ایسے کوئی غوث بنتا ہے کیا؟ کتنی تکلیف اٹھائی، کتنا علم پڑھا، کتنے مفتی بنے، کتنے مجتہد بنے، تب جا کر کے غوث الورا کی ڈگریاں ملی ہے، ہند الولی کی پوتوا کے جا کر ڈگریاں ملی ہے۔ اس لیے میرے محبوب کے دربار میں صحابہ بیٹھے ہیں، نورانی محفل تھی تو کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ اللہ کے حبیب آخری ہیں، آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ گئے تو عیسیٰ کی قوم نے 3 خدا ماننا شروع کیا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ طور سینا پہ گئے تو پچھلے قوم نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ آپ چلے جائیں گے تو آپ کے بعد ہمارا حال کیا ہوگا؟ غور کرو آپ۔ تو رحمت والے نبی نے مسکراتے فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، اے میرے صحابہ فکر مت کرو، میرا اسلام قیامت کی صبح تک مسکراتا رہے گا۔ چاند کے چاندنی تو خشک ہو جائے گی مگر مصطفیٰ کا اسلام میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ میری امت کے عالم وہ کام کریں گے جو بنی اسرائیل کے بعض انبیاء کرام نے کام کیا۔ جیسے نبیوں نے تکلیف اٹھا کے دین کو پھیلایا، اسی طریقے سے میری امت کے عالم قیامت تک گولیاں کھاتے رہیں گے اور اسلام کو بڑھاتے رہیں گے۔ میرے پاس وقت نہیں، 1 بج گیا، دیر سے میں جلسہ شروع کیا، نہیں تو میں آپ کو بتاتا کہ کتنی علماء کی قربانیاں ہیں، نہ معلوم کتنی جانیں گئی، کتنے لوگ پھانسی چڑھے ہیں، کتنی ہماری بیٹیاں بیوہ ہوئی ہیں، کتنے بچے یتیم بنے ہیں، تب جا کر اسلام کا نور ہم تک پہنچا۔ ایسے تھوڑی پہنچا میرے اندر۔ اس لیے یہ جتنے ولی ہیں یہ سب پہلے مولوی تھے، یہ تھوڑی ہے روٹی کھانے والا مولوی۔ آپ نے مولویوں کی یہ سمجھ لیا؟ نہیں، یاد رکھو ہند الولی ہو، غوث الورا ہو، باہ الدین زکریا ملتانی علیہ رحمہ ہو، سرکار گوا کے شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ ہو، یا جتنے اولیاء اعظام ہیں وہ پہلے مدرسوں میں گئے، اس زمین پہ بیٹھے، ایسے مولویوں کے آگے جا کر کے فارسی عربی دوسری شروع کی، پڑھ کر کے اللہ نے ان کو نوازا کہ دنیا کے تاجدار بنے۔ یہ سب علم، العلم نور ویخرج منہ نور۔ اللہ کے حبیب نے کہا میرا غلامو علم نور ہے، علم کو جو لے لیتا اس کو میں نورانی بنا دیتا۔ باہدین زکریا نورانی، سرکار سہروردی نورانی، سرکار ہند الولی نورانی، امام احمد رضا نورانی، محبوب الہی نورانی، جتنے دیکھو یہ سب مدرسوں کے مولوی تھے۔ یہ نہیں کہ شیر محمد مولوی ہے، تاج محمد مولوی ہے، قاسم مولوی نہیں، یہ مولوی ہم تو غلام ہیں، مولوی وہ تھے۔ ایسا علم تھا، یہاں بیٹھے ہیں اور مدینے کا تلاش کر دیکھا۔ سرکار محبوب الہی دلی میں مزار، یہ لوگ جانتے ہوں گے، ان کا مرید گیا تو دیکھا کہ محبوب الہی طواف کرے، کہا میں حضرت کو پکڑوں، مگر مرید تھا، بے حیا مرید نہیں تھا، وفادار تھا کہ میں حضرت کو اکیلے میں، حضرت آپ تو جو دلی میں تھے یہاں کب آ گئے؟ وہ پیچھے رک گیا بیچارہ، تھوڑی دیر میں بابا غائب ہو گئے۔ زور سے بولو کیا ہو گئے؟ غائب ہو گئے۔ اب وہ طواف کر کے حج کر کے دلی آیا، درگاہ پہنچا، سیدھا کہا سرکار، ان لوگوں سے پوچھا حج کے دن حضرت نے لنگر کیا تھا، ہم سب کو کھلایا، فاتحہ بھی حضرت نے پڑھی، کہا نہیں میں نے حضرت کو وہاں دیکھا کہ نہیں حضرت یاد ہے۔ اب دونوں کی کشتی ہونے لگی، کیا عشق ہے،
وہ کہتا حضرت یہاں تھے اور وہ کہتا حضرت کعبے میں تھے. خاصان خدا خدا نباشن ولیکن یا خدا جدا نباش. اللہ کے ولی خدا تو نہیں ہے مگر خدا کی رحمت سے ویسے مولوی ہیں بیٹھے ہیں یہاں وہ جلوہ دیکھ رہے ہیں یار کا مدینے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہمارے محمد علی کا نام اس کا یاد. عالم کا یہ سندھ سکھر میں ایک گاؤں ہے پورا. بے شک پریاں لاؤ مانا پریوں کا گوٹ یا پریوں کا قلعہ. لو سندھی میں تمہارے کسی میں ان کا اس کی مانا قلعہ پریوں کا قلعہ. اب شیخ اسماعیل مخدوم یہ مخدوم طالب المولا علیہ رحمہ ان کے ہاتھوں میں بڑے ولی تھے اور شاہ لطیف کے زمانے کے ہم. وہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ایک فقیر راستے میں جا رہا تھا. وہ عبادت جنگل بھی کرتے تھے پہلے لوگ تاکہ دور رہ کر کے. ایک عورت آئی. ارے اماں تو کتھے منجی تھی؟ ڈوکری نے کہا بابا وہ راستہ بھولی پیسے میں راستہ بھول گئی ہوں مجھے پریوں کے لو جانا ہے. اللہ کے ولی نے کہا بیٹی تو کہاں آئی اندھیرے میں اس اغوا کے جنگل میں؟ بھلی ناچ ادھر آ. 2 قدم آگے بڑھے ہیں تو مدینہ سامنے کھڑا. سبحان اللہ یہ پرین کا گوٹھ ہے. یہ پرین کا گوٹھ ہے. یہ پرین کی نگری ہے کیونکہ پرین کی نگری مدینے کا نام عربی میں یہی ہے مولانا. جہاں ہر وقت فرشتے ہی رہتے ہیں. 70,000 صبح آتے ہیں اور 70,000 شام آتے ہیں. ایک مرتبہ آیا اس کو دوبارہ نمبر ہی نہیں ملتا تو وہ دیوانہ تھا. اس نے کہا بیٹی ہی پرین کا گوٹھ ہے. اساں جو پرین کا گوٹھ تو ہی ہے. اساں جو پھرے پیتے رہے تو مدینہ سامنے موجود ہے. گنبد خضرا نظر آ رہا ہے. نعرہ تکبیر حضور شیر ہندوستان. سائیں اواں جی مہربانی کہ مکھے پل میں مدینوں دیکھا رہے چلو ٹوکری کوئی آپ کی طرح نیک تھی کہا بھلے ٹھیک ہاں مدینے جی زیارت تھی اور مکھے گوٹ بھی چاہنے تو مری بھی چاہنے تو بھوک مر کے مولا سخی ذرا کھانے والی شوقین تھی مری اور بیچاری پھنسی. اللہ والوں کی شان دیکھو یہ مولانا رب کے ولیوں کی شان یہ ہے. اب اس نے کہا بیٹی چلو حلیت اما حلیت. اب وہ پیچھے 1-2 قدم اٹھائے تو ان کی بستی. کہا سائیں اسائیں یہ بن والی لوگ اچھی نہیں ہے. کہا بیٹی اب تو جاتے ہی بستی آ گئی. یہ اللہ کے ولی. تو بزرگوں نے چاہ خاصان خدا نباشن ولیکن خدا جدا نباشن. اللہ کے ولی خدا تو نہیں ہے مگر خدا کی رحمت سے جدا ہے. علماء لکھتے ہیں کہ بزرگ تھے اپنے سندھ میں یہ سکھر کا علاقہ لاڑکانے میں تھے. وہ مجذوب جا رہا تھا اپنی منزل میں کہیں جا رہا تھا تو اس علاقے میں مولانا کمال ایک مشہور زمیندار تھا. اس کا نام تھا حاجی صاحب محبوب علی. مولانا کیا نام تھا؟ محبوب علی. ایک وڈیرا نور محمد آپ نے کبھی بچپن میں پڑھا ہوگا. ایک نور محمد تھا اور یہ نور محمد سے بھی زیادہ سخی. یہ مشہور تھے سندھ کے 2. نور محمد تو اس میں 47 میں تھا اور یہ وڈیرا اس سے بہت پہلے تھا شاہ لطیف کے زمانے. بے شک. تو ایک بیچارہ غریب آدمی جانے لگا تو ایک فقیر ملا راستے میں. کہا بابا کتنے بنے تو؟ کہ بابا مکھے محبوب جو بنگلو چاہیے وہ مشہور محبوب جو بنگلو کھپے. تو اس نے کہا کیوں کہ اساں بدھو آئے کہ محبوب صاحب اڑو سخی آئے کہ جی نیانی جی شادی یا پٹ جی شادی یا کوئی تکلیف ہے تو مدد کرے سخی ہے. تو سائیں آؤں غریب آیا مکھے محبوب جو بنگلو کھپے. وہ فقیر اپنی مستی میں تھا یہ کتیے والے کون محبوب ہے ایسے سینکڑوں میں تھے. کہا بابا بھلے حلیت ادھر تو بیچارہ وہ قریب سمجھا کہ مجھے پوچھے گا. قریب آیا تو اس نے بدھی پہ ہاتھ رکھا یوں پیچھے کندھ پہ. اسے ہاتھ رکھے کہا بیٹا ہی محبوب جو بنگلو ہی آئے. محبوب جو بنگلو ہی آئے. محبوب ہی آئے. اب وہ دیکھتا ہے تو گنبد خضرا سامنے. کہا بیٹا ہی محبوب جو بنگلو ہی آئے اور جو محبوب اور ہوں تو اساں جو تو یہی محبوب اساں جو یہی محبوب. گنبد خضرا خاصان خدا نباشن ولیکن خدا جدا نباشن. اللہ کے ولی بیٹا خدا تو نہیں ہے مگر خدا کی رحمت سے بھی ہمیں دین پڑھنا. ہمیں ادھر ادھر آپ جاؤ گے تو پہلے یوپی میں آگ لگی. کبھی اشرفی کبھی رضوی کبھی گدھا کبھی بیل دنیا بھر کے پیروں سے تباہ مچا. بڑی مشکل کے مفتی صاحب علی رحمان مولانا کو معلوم ہے وہ آگ بجھی. اب بیچارے سب شیر و شکر. ہمارے یہاں بھی بیچارے گاؤں والے کچھ نہیں
پیر تاج حسین صاحب قبلہ تشریف لائے تو تھوڑی سی روشنی ابھری، تھوڑی سی روشنی، ابھی پوری نہیں روشنی ہے. جب تک ہم یہ چوڑے پوڑے کو آگ نہیں لگائیں گے، لنگوں کو آگ نہیں لگائیں گے، ہمارے بچے حافظ قاری نہیں بنیں گے تو کمی رہے گی. الحمدللہ دارالنساء کیا، دوسری اپنے ادارے، ان اداروں کی وجہ سے آج کوئی عالموں کی جماعت ہے. یہ عالم بیٹھے ہیں، عالم کے دادے بھی بیٹھے ہیں، سب کو بٹھا رکھا اپنے اسٹیج پہ. یہ مولوی کمال کا بیٹا اسٹیج مولویوں کے لیے ہوتا ہے. وڈیرے کئی وڈیرے کو نیچے بٹھایا کرو تاکہ اس کو اندرا گاندھی نیچے بیٹھ کے تقریر سن سکتی ہے. یہ وڈیرے کیا ہے؟ آپ نہیں پڑھتے ہو تاریخ کو، اس لیے اللہ ان کی عمر میں برکت دے، بیٹھے رہو. مگر یہ سب عالم آئے تو آج الحمدللہ ہماری محفل میلاد ہو رہی ہے، 11ویں شریف ہو رہی ہے، عرس شریف ہو رہا ہے. آپ جاؤ، تم تو یہاں رہتے ہو بیٹا، کیا نام اس کا، جیسلمیر میں جاؤ تو لاکھوں روپے لٹاتے پیر صاحب پاداری کے لیے. اور مزے کی بات یہ کہ وہ سب کو کپڑوں کا جوڑا دیتے پیر صاحب، جو سب کو ایسے پیر کے دیوانے. تو یہ جذبہ کس کی وجہ سے ہوا ہے؟ میں اپنا تو نہیں کہتا ہوں، مگر یہ سب مفتی صاحب کا صدقہ. میں نے پور کا سن 70 میں جب کوئی لوگ مورتیاں پوچھتے تھے، خدا کی قسم میں دیوانے گیا تو گھر پہ لکھا تھا اوم. ارے میں نے کہا یہ کس کا مکان ہے؟ کیا رحیم خان کا مکان؟ میں نے کہا رحیم خان کا مکان، اوم لکھا ہوا ہے. اور آج وہ مکان کعبے کی شکل میں بن گیا. آدھا من فضل ربی لکھا. یہ علم کی برکت ہے. عالم بن کے گئے، حافظ بن کے گئے آپ کے بچے، تو اللہ نے دین کو پھیلایا. آپ دعا کرو اور ان مدرسوں پہ یہ دین قائم ہے، ان مدرسوں کا صدقہ. مدرسے نہ ہوتے تو نہ تاج محمد ملتا، نہ کوئی غریب محمد ملتا. یہ سب صدقہ ہے ان مدرسوں کا. یہ میرے نبی کا مدرسہ، مسجد اللہ کا گھر ہے اور مدرسہ رسول اللہ کا گھر ہے. آقا بھائی نبی نے خوش ہے، یہ میرا گھر ہے. تو نبی جس کو اپنا گھر کہہ دے اس کا کیا کہنا. اللہ جتنی آپ کو توفیق دے. ہیرا پھیرا کیا کرتے ہو پتہ نہیں، مجھے یاد نہیں. پہلے میرے طرح کئی مکار پیر آتے تھے، لوٹ کے جاتے تھے. اب ان کو چھوڑو. اب جو تمہارے پاس جتنے مدرسے ہیں ان کی مدد کرو. اور وہ میں نہیں کہتا ہوں آپ دو، نہیں ہرگز مت دینا، آپ صرف زکات دو. مولانا قاسم زور سے بول، زکات دو. زکات دیں گے تو آپ کا مال اللہ تعالیٰ پاک صاف کرتا ہے. پھر یہ جیسے جیسلمیر میں ہمارے گاڑیاں جل جل کے مر رہی ہے، یہ حرام کا مال ہے، جبھی تو جلی، نہیں تو تھوڑی جلتی. آپ مال کی زکات دیں گے تو مال کی نگہبانی مودی کی کپڑی نہیں کرے گی، رب پاک اس کی. پوچھو مولانا سے، جس مال کی زکات اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے. آپ اپنے اناج کی بھی زکات دو. اللہ نے 2 پیسے دیے ہیں تو ان کی بھی زکات دو. اور ہمارا عالم مالدار ہے، گاڑی کی زکات دو. بیٹا تیری گاڑی کتنے کی معلوم کروں گا مولوی تاج محمد سے. ہاں اس لیے آپ زکات دیں گے تو انشاءاللہ آپ کا مال خدا محفوظ رکھے گا. آپ تجربہ کر لو، 2 سال کے بعد پھر میں آؤں گا اور مولانا تاج محمد کو گواہ بنا دو. اگر آپ زکات دیں گے تو انشاءاللہ اللہ برکت دے گا. آپ کہیں گے مفتی صاحب پہلے 5000 تھی، اب 5 لاکھ کی آمد. اللہ نے زمین میں سونا پیدا کر دیا. میں سن 70 میں آیا تھا. پیر صاحب سید صاحب تھے ہمارے، کا نام تھا مراد علی مراد کی دعوت تھی سن 70. کتنا ہوا مولانا حساب لگانا بیٹا؟ 50 سال پہلے. تو پانی ہم لے آئے تھے، کیا کہتے ہیں اس کی چمڑے کی ہوتی ہے مشکیزہ. ارے میں نے کہا مشکیزہ کیوں لیا؟ کہ صاحب پانی نمکین ہے، مٹھو پانی کو. تو وہاں سے پانی لیا تھا ہم نے، گنگالے سے یا میرے گاؤں سے. اور اس علاقہ، اور آج یہ علاقہ کشمیر بن گیا. زمین سونا اگل رہی ہے. یہ کس کی برکت ہے؟ یہ نماز کی برکت ہے، یہ دین کی برکت ہے، یہ بزرگوں کے قدموں کی برکت ہے. قدوم درویشہ رد بلا. اللہ جو نیک مانو اچے تو تے بیماروں جی جڑ کٹی بچے، بیماریاں ختم ہو جائیں. آپ خدا کے لیے نماز پڑھو، سب چیزیں چھوڑ دو. جو پیر ہے وہ اچھا ہے، جس کا پیر وہ سونا ہے. ہمیں کسی پیر سے کوئی جھگڑا نہیں. خدا اگر واقعی پیر ہے تو سر کا تاج ہے، اور آل رسول ہے تو دل کا سرور ہے. ہمیں کسی سے کوئی عداوت نہیں. یہ فلاں پیر، جیلانی فلانی، یہ بیماری مت کرو. جتنے دنیا کے پیر ہیں سب کا سردار تو جیلانی ہی ہے. سرکار کو پوچھو ہی تاریخ پڑھو اپنے پیر کی. سرکار شہاب الدین سہروردی علم کا پہاڑ تھا، وہ پیدا ہوا ہے تو میرے غوث کی دعا کا غوث کیا ہے؟ یہ سب میرے غوث کا صدقہ ہے. یہ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی علیہ رحمہ، یہ نوجوان پڑھتا پڑھتا مفتی بنا، شیخ الحدیث بنا، عرب گیا، مکے گیا، مدینے گیا، اور وہ فقیر بن کے جھاڑو لگانے لگا. روزے رسول پہ 6 مہینے یا 6 سال تک روزے لگائے. رات کو میرے حبیب کو پیار آ گیا. زور سے بولو پیار آ گیا. وفادار کی وفاداری قبول آ گئی. خواب دیکھا بہاؤالدین زکریا ملتانی علیہ رحمہ نے، مجھے سائیں بھی تو آئے. میرے آقا کھڑے ہیں. آقا نے فرمایا بیٹا
زکریا باہودین ادھر کعبے شہابودین کہاں ہے تو مرشد بھی ادھر سے آ گیا دھنا دبا پہ آئے ہکڑو جبہ مجھے زیادین کے پیش یہ زکریا ملتانی کا جبہ کسی مولوی سے ہاتھ سے نہیں ملا ہے مصطفیٰ کے دستور نعرہ تکبیر یہ بےوقوفی ہے آپ یاد رکھو جو ہے وہ غوث پاک ہر پیر آنکھوں کا نور ہے مگر پیر بنا ہے تو بغداد والے دلہا کا سر میرا ہندو والی کو کیا جانتے ہو آج جتنی کمپنی ادھر والے ہمارے ہندو بھائی مسلمان سردار کل پرسوں میں جا رہا ہوں جے پور تو پہلے اجمیر جاؤں گا خدا کی قسم حاجی صاحب مولانا تاج محمد مسلمان کم ہوتا ہے غیر مسلمان زیادہ ہوتا ہے غیر مسلمان یہ کیا ہے یہ میرے غوث پاک خالہ زاد بھائی ہے چھوٹا بھائی چھوٹا غوث پاک نے نظر ڈال دی اور مصطفیٰ نے پیار کر لیا تو ہندوستان کا شہنشاہ بنا کے کیا جانو گے جیلانی کیا اس لیے یہ جیلانی پھیلانی کی بیماری کو ختم کر دو سب اسان جائے سب پاہی جائے سب آخری جا بول آئے سب دل جو سرور آئے یہ کہ پیر ہوا سجا سردار سب سردار ہے مگر پیر جو پیر کو صفات ہے اس میں تو کمی آئی نہیں سمجھے گا نہیں سمجھے بالکل گڑبڑ مت کر دینا کہیں اس لیے پیر جو پیر کو سے پاک ہے تم کیا جانو بیچارے کیا اس لیے سب پیر اپنے ہیں دعوت دو تو تمہارے باپ کا کھانا نہیں ہے یہ غوث کا کھانا ہے جو مسلمان وہ بھی آئے اور ہندو بھائی بھی آئے ارے غوث کے نگر پہ تو یہودی کھاتے آئے عیسائی کھا کے جاتے ہندو تو ہمارے پڑوسی ہیں جب وہاں غوث کے ابھی مولی آیا کون آیا مولا فضل آیا اپنا بچہ قادری آیا قادری یہ قادری ہے یہ غوث پاک کے دربار اس میں یہ صرف ان کا یہ انگوٹھی ہے یہ کوئی نہیں پہنتا جو دیوان سجادہ نشین ہوتا وہی پہ اس نے دی ہمارے مولوی وہاں سب کھاتے ہیں تو یہ کوئی نادان میں نے سنا کسی بدھو نے کہا اچھا یہ جیلانی ہے تمہارے باپ کا جیلانی ہے اسلام کو خراب کر رہے ہو اسلام کو بدنام کر رہے ہو میرا اسلام سمندر کی طرح اسلام یہ کہتا ہے جو آئے گا اس کو ویلکم ہمارے سر کا میرا گوشت تو سب کا گوشت تو میرا تھوڑی گوشت نہیں آپ کا اتنا حق جتنا میرا حق یہ کوئی نہیں کیسا گوشت میرا ہے اس لیے ایسی نادانی نہیں کرنی چاہیے تو سب الٹی گاڑیاں ہو جائیں گی سب ہمارے بھائی ہیں جس پیر کا جلسہ میں وہاں جاتا ہوں پیر پاگارے کا جلسہ آپ کو دیکھو لوگ لٹاتے لاکھوں روپے وہ کسی کی منع تھوڑی کرتے وہاں پیر پاگارے کے مرید ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے آپ جیلانی کے مرید ہو آپ اپنا جلسہ کرو آپ سہروردی کے مرید ہو آپ اپنے پیر کو یاد کرو آپ نقشبندی ہو آپ نقشبندی کو یاد سب پیر ہماری آنکھوں کا اعلیٰ حضرت کا فتویٰ بیٹا آپ لوگوں نے کہا سائن کئی یہ فقیر اچھا تھا اردو میں کہا اور یہ سارے نماز نہیں پڑھتے بال بڑے بکھرے ہوئے داڑھی بکھری ہوئی کہا بابا ولا تتفکروا تم ان پہ اعتراض مت کرو وہ جانے اس کا رب وہ جانے اس کا اگر فقیر آئے تو اس کی عزت کرو اگر برا ہے تو رب کو جواب دے گا کیا پتا اس گوا کے کفن میں چھپا ہو کوئی ہیرا بھی ہو آخری بات سن لو روز بھوک لگی ہے کیا نہیں بھوک لگی ہے یہ تڑپ رہے وہ اٹھ کے چلے گی جو تو ہے مجھے بھوک نہیں لگی تم کو بھوک لگی یہی تو بیماری ہماری قوم کی ہے سنو ایک اللہ کے ولی تھے مولانا تاج محمد جانتے ہیں سرکار علی کے شاگرد علم کے پہاڑ تمام ولیوں کا استاد جتنے ولی سب کا استاد کیونکہ وہ سرکار علی کا مرید سرکار علی کا خلیفہ علی کا شاگرد تو جو علی کا شاگرد وہ سب کا استاد وہ سب کا استاد وہ شام کے ٹائم میں ٹہلنے گئے دریائے جنجلا کے کنارے یہ بغداد کا دریا ایک جوان بیٹھا ہے بڑے بڑے بال نورانی چہرہ اور ایک عورت سو رہی ہے سر رکھ کر اور ایک چھوٹی سی مٹکی رکھی ہے جس کو اپنے سراہی کرتے ہیں تو اللہ کے ولی کو کبھی دیکھو آدمی کبھی کبھی کس دنیا میں ہوتا ہے اس کو یہ نہیں کہ یہ جاہل ہے اس کو خود کا بھی پتا نہیں کہ میں کون ایک ایسی گھڑی آتی ہے کہ خود کو پتا نہیں کہ میں کیا وہ ولی اس نے دیکھا یہ جوان بیٹا ہے شراب کی بوتل رکھی ہے عورت گود میں سو رہی ہے کیسا نادان ہے اللہ دل میں خیال آیا یہ خیال آتے وہاں سینکڑوں کشتیاں آ جا رہی تھی ایک کشتی والے نے چلایا بابا بلوتا بلوتا بھائی پکڑو پکڑو کشتی طوفان آیا ڈوب رہے
تو اس بچے نے عورت کو یوں سلا دیا اور چھلانگ ماری اور چھلا پانی پہ ایسے جا رہا ہے جیسے پکے روڈ پہ چل رہا ہے. پکڑ کے ایک کو لایا, پکڑ کے دوسرے کو لایا, پکڑ کے تیسرے کو لایا, پکڑ کے چوتھے, 9 آدمی کو پانی کی موجوں سے پکڑ کے باہر. اب کتنے رہ گئے جلدی بولو, زور سے بولو. ایک رہ گیا. کتنے رہ گیا؟ کشتی میں 10 آدمی تھے. ایک رہ گیا تو جوان کہتا ہے حسن بصری سے, سائی فقیر نے 9 کو بچا دیا, ایک کو حضرت بچا دیا. کہا نہیں بیٹا تو ہی بچا سکتا. حسن خدا نباشن ولیکن دا خدا جدا. اللہ کے ولی ولی, ہم ان کو نہیں پہچانتے کہ ولی کون ہے. کہا بابا نون کے منہ بچائے, چلو ہکڑے کی تو بچا دے. کہا نہیں بیٹا, کہا بھئی اللہ کے ولی یہ شراب نہیں ہے, یہ آب زمزم ہے. یہ آب, یہ میری محبوبہ نہیں ہے, یہ میری ماں, یہ میری ماں. یہ ضعیف ہے, ٹی وی کی بیماری ہے. ڈاکٹر نے کہا بیٹا اس کو دریا کی ہوا کھلاؤ. تو میں دریا پہ لے کے آیا ہوں, یہ زمزم کا پانی پلا. سرکار حسن بصری نے اس کو پیار کیا, سر کو چوما, پیشانی کو چوما, سینے سے لگایا. میرے عزیز ولیوں کی ہم پہچان کر نہیں سکتے. اس لیے نماز پڑھو, اپنے بچوں کو پڑھاؤ. اور طوفان آ رہے ہیں, ایسا طوفان آئے گا, نہ جھوپڑی رہے گی نہ شیش محل رہے گا. خدا کے لیے ایک بن کے رہو. یہ ذات پات عیسائی راجا رہیوں, آری سرائیوں, پھاری سرائیوں, یہ سب بیماری مٹا دو. ہم سب نبی کے غلام ہیں, سب بھائی بھائی ہیں. ہر مسلمان من قال لا الہ الا اللہ فہو مسلم, جو سچا کلمہ پڑھا وہ ہمارا بھائی, سب ہمارا بھائی. اللہ تعالیٰ ہمارے مولانا بہگ گیا, اس نے مجھے فون کیا, بیٹا سمجھا ناسی ہوئے مفتی صاحب. بیٹا میں ناسیہ نہیں ہوں, میں کچھ اور. ایسے تو کئی فون دن میں 56 آتے تھے نا, پورا فون تھی. یہ بھول گیا, میں بھی بھول گیا, میں نے تاریخ اور لے لی. اب کل اس ملکن موت کو بھیج دیا. کہا حضرت میں تو مر جاؤں گا. ارے مری مجھے چھوڑ یار. کہا نہیں میں تو مر جاؤں گا. میں نے کہا پھر مولوی تاج کے خلاف کیس کر دیں گی, دنیا کیا کہے. چلو بھائی, تو اس کیس کو فیل کیا اور یہاں چلا. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے جلسے کرنے کی, یعنی جلسوں میں آنے کی اور دین کی معلومات پہ عمل کرنے کی, اور اپنے پیروں کی اور پیروں کے مشن پر سچے دل سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.